عزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت صرف اللہ کے لیے ہے، رسول اور مومنین کے لیے۔ ساری دنیا بھی مل کر ہمیں جھکانا چاہے، ہمیں جھکا نہیں سکتی۔ پرسوں پوری دنیا نے ایک ادنا سا منظر دیکھ لیا اس شیعہ قوم کی عظمت کا، کہ جب ساری دنیا یہ ڈری ہوئی تھی کہ لاکھوں آدمی جمع ہوگا تو پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن ہم نے اسی لیے جمع کیا تھا لاکھوں آدمیوں کو۔ نہ معلوم کس کس طرف سے کیا کیا خدشات آ رہے تھے، یہاں تک پیغامات بھیجے جا رہے تھے کہ جنازوں کو الگ الگ دفنایا جائے، جھگڑا ہو جائے گا، مختلف جگہوں پہ لے جائیے، مجمع اکٹھا نہ ہو، مجمع جمع نہ ہو۔ ان سب خدشات کے پیچھے صرف ایک خدشہ یہ تھا کہ کچھ قوتیں یہ نہیں چاہتی تھیں کہ شیعہ قوم کا اجتماع ایک جگہ ہو جائے، یہ ایک جگہ جمع ہو جائے۔ مگر ہم نے بھی طے کر لیا تھا کہ اب اس سے بڑی مصیبت کیا آ سکتی ہے۔ 50-60 لاشیں اپنے عزیزوں کے اٹھانے کے بعد جوان، بوڑھے، بچے، عورتیں، اور یہ بھی دنیا جانتی ہے کہ ان لاشوں میں کسی ایک مکتب فکر کا کوئی آدمی نہیں تھا، بلکہ ہمارے اہل سنت بھائی، ہماری بوہری برادری کے لوگ، اور سب سے مشہور جو آپ سنتے چلے آ رہے ہیں فہیم صدیقی کا بیٹا اور بھانجی، یہ بھی شہداء میں شامل۔ تو ہم تو شہداء کے لیے سب کو جمع کر رہے تھے، اور یہ بتانا چاہتے تھے ایک فرق۔ عدالتوں میں فیصلے جب چلیں گے وہ تو بات کی بات ہے، ابھی میں بات کروں گا۔ ڈی آئی جی صاحب کو میں کب سے جانتا ہوں اور ان کے کیا کیا کارنامے میں جانتا ہوں، ان کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ اور سی سی پی او کو بھی میں جب سے جانتا ہوں، جب یہ 83 میں اپنے گلے میں کالر پہن کے آئے تھے اور انہوں نے بے گناہ 150 لڑکوں کو کوڑے کھلوائے تھے۔ جہاں تم ہم لوگوں کی فائلیں بنا کے رکھتے ہو نا، ہمارے پاس بھی جب سے تم اپائنٹ ہوتے ہو جب سے فائلیں ہیں، ہمارے پاس بھی پوری تمہاری فرد جرم جمع ہے کہ شاہ فیصل کالونی میں جب تھے تو کیا فتنہ کیا، اور جب ایک ادارے کا یہ ڈائریکٹر تھا تو اپنے ہی آدمیوں کے ذریعے سے جنازوں میں اس نے کیا کیا ہنگامے کروائے ہیں۔ ان سب کی فائلیں ہمارے پاس ہیں۔ مت سمجھنا کہ تم سیاست دانوں کی فائلیں بنا کے انہیں بلیک میل کر لو گے، شیعہ قوم اتنی بے وقوف نہیں ہے۔ ہم بھی سب کی فائلیں بنا کے رکھتے، ایک ایک کی ہسٹری جانتے کہ کس طرح سے کون اپائنٹ ہوا ہے، کہاں آیا ہے، اور ان کی کیا ڈیوٹی لگائی جاتی ہے، اور ان کا کیا ذمہ داری ہوتی ہے کہ واقعے کا رخ کہاں موڑا جائے۔ اب یہ پاکستان کی قوم کوئی بچہ قوم نہیں رہی ہے، شیعہ قوم تو خاص طور پہ اتنے ظلم سہ چکی ہے، اتنے مراحل سے گزر چکی کہ تمہارے جو لارے لپے ہیں نا، ان سے کچھ نہیں ہوتا۔ آج نیٹ پڑھ لینا، پورے نیٹ پہ ہماری پوری دنیا میں ہمارا موقف، تم میڈیا پہ دباؤ ڈالتے ہو، ہمیں میڈیا والوں کا ہم سلام کرتے ہیں کہ اتنے دباؤ کے باوجود وہ ہماری آواز کو پہنچاتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ تم کس طرح سے کوشش کرتے ہو کہ میڈیا پہ واقعات کا رخ موڑا جائے۔ اس پر تو میں ابھی آتا ہوں، اطمینان رکھو۔ جب میں قوم کے سامنے آتا ہوں تو بالکل صحت مند ہوتا ہوں، مت سمجھنا کہ میں مریض پڑا ہوا ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن عزیزو ایک بات، نہیں ایسے نہیں عزیزو، اس طرح سے نہیں، ایسے نہیں۔ جیسے آپ پرسوں بیدار بیٹھے تھے نا، ایسا نعرہ لگاؤ تو پتہ چلے، ہلیں یہ ایجنسیوں کے لوگ، ہلیں ذرا، لبیک یا حسین، سب اور جتنے دور کھڑے ہو بھیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اتنی ہی بلند آواز سے، اتنی ہی بلند آواز سے، اتنی ہی بلند آواز سے امام زمانہ کی خوشنودی کے لیے صلوات بھیجیے، بلند آواز سے برائے خوشنودی امام۔ پرجوش بیٹھو، اور یہ جو دور دور کھڑے ہیں مسلسل آ رہے ہیں، آ کے بیٹھو، اپنے بھائیوں کے ساتھ بیٹھو، کچھ نہیں ہونے والا۔ آسمان بھی گرے گا تو کچھ بھی نہیں ہوتا، سمندر امٹ پڑے گا کچھ نہیں ہوتا، آزاداری جیسی ہوتی ہے ویسی ہوتی رہے گی، اطمینان رکھو، کچھ نہیں ہوتا۔ تو میں اپنی قوم کو سلام کرتا ہوں، پرسوں لاکھوں کا مجمع ہونے کے باوجود دنیا نے دیکھ لیا
کہ شرپسند الگ ہیں، حسینی الگ ہیں، آگ لگانے والے، توڑ پھوڑ کرنے والے الگ ہیں، اپنے شہداء کے جنازے تزک کو احترام کے ساتھ لے جانے والے الگ ہیں۔ 25 میل کا فاصلہ طے کیا ہے، اور اگر میں مبالغہ کر رہا ہوں تو کم سے کم 25 کلومیٹر یہاں سے وادی حسین کا سفر طے کیا ہے۔ میسج آ رہے تھے، چینل پہ بھی بعض ہمارے دوست خدشات کا اظہار کر رہے تھے کہ راستے میں فلاں آبادیاں ہیں، فلاں آبادیاں ہیں، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ تو میرے دوستو، تمہیں پتہ چل گیا نا کہ شیعہ قوم کچھ نہیں کرتی، پتہ چل گیا کہ کتنا بڑا جلوس گیا۔ یہ وہی خفیہ ہاتھ جو ہم نے پرسوں کاٹ دیے تھے، وہ جو مسلسل اعلان کر رہے تھے، ان ڈھاٹوں والوں کے ہم نے ڈھاٹے اتروائے تھے، جو ڈھاٹے باندھ کر آئے تھے۔ کوئی ماتمی جلوس میں تیل کا کنستر نہیں لے کے جاتا، فاسفورس نہیں لے کے جاتا، کیمیکل نہیں لے کے جاتا۔ اسلحے کی دکان جس کی لٹی کہہ رہا ہے 16 بڑے تالے لگے تھے، کوئی جلوس میں ہیمر لے کے نہیں جاتا توڑنے کے لیے۔ تو اتنا بے وقوف مت سمجھو دنیا کو۔ میری آج اپنے اہل سنت علماء سے بھی بات ہوئی ہے، وہ اس حقیقت کو تسلیم کر چکے ہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ایک اور بھی بدبودار ملاؤں کا بھی ٹولہ ہے، ایک بدبودار ملاؤں کا ٹولہ بھی ہے کہ جس کو صرف موقع چاہیے کہ جلوس بند ہو۔ ارے ہمارے جلوس تو کیا، ہم تمہارا بھی جلوس اٹھا دیں گے۔ تم اطمینان رکھو، یہ حسرتیں لیے تمہارے بڑے بھی چلے گئے اس دنیا سے، تم بھی چلے جاؤ گے۔ اور تیسری بات، اپنی قوم کی عظمت کو تو میں سلام کر ہی رہا ہوں کہ آپ نے کتنی دلیری اور جواں مردی کے ساتھ پرسوں کا جو پروگرام ہوا، پوری دنیا نے دیکھا، لائیو دیکھا کہ لاکھوں کا مجمع کتنا پرسکون حالت میں اپنے جنازوں کو لے کر گیا ہے۔ اس کے بعد میری صحافی برادری، پھر ایک بار تعزیت پیش کرتا ہوں اپنے صحافی بھائیوں کو، میرے دوست فہیم کے بیٹے، فہیم کی بھانجی اور امت کے رپورٹر رجب علی کے بھائی کی، اور اس کے علاوہ ہماری بوہری برادری کے برادران شہید ہوئے، اس کے علاوہ اور دیگر اہل سنت جو مجھے رپورٹ ملی تقریباً 10 سے 12 اہل سنت برادران شہید ہوئے۔ اب آتے ہم تیسری بات کی طرف۔ یہ سانحہ پہلا نہیں تھا اور نہ یہ سانحہ آخری ہے۔ انتظامات اپنی جگہ بہت اچھے ہوئے، انتظامات، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ ہم جانتے ہیں سانحہ ہوتا ہے، ہو جاتا ہے۔ نشتر پارک سے جلوس نکلا، نمائش، صدر، تبت سینٹر، ریڈیو پاکستان، یہ انویسٹیگیشن کرنے والے ڈی آئی جی صاحب، آپ نے 24 گھنٹے میں پتہ چلا لیا کہ کس نے آگ لگائی۔ 24 گھنٹے میں آپ کو پتہ چل گیا کہ آگ کس نے لگائی۔ آپ نے کالے کپڑے والوں کی فوٹیج دکھا دی۔ یہ بھی تو بتا دیجیے کہ یہ کالے کپڑے آپ نے اپنے کس دفتر سے پہنا کے بھیجے تھے؟ جی، اگر ایسے بات کرو گے، اگر ایجنسیوں نے ہمارے ساتھ ایسا رویہ رکھا، یاد رکھو ہم سب کو یہاں پر برہنہ کر دیں گے۔ ہمیں معلوم ہے کون کون اپنے ایجنٹوں کو، جلوسوں کو سبوتاش کرنے کے لیے بھیجتا ہے۔ کالے کپڑے کی فوٹیج دکھائی جا رہی ہے۔ جو آگ روک رہے ان کو نہیں، جو علم کے جلوس آگے بڑھا رہے تھے وہ نظر نہیں آئے تمہیں؟ جو لاشیں اٹھا رہے تھے وہ نظر نہیں آئے؟ جو زخمیوں کو اٹھا رہے تھے وہ نظر نہیں آئے؟ جو جلوس کو مسلسل آگے بڑھا رہے تھے وہ نظر نہیں آئے؟ یہ تمہارے بھیجے ہوئے لوگ تھے۔ سنو، میں دلیل دیتا ہوں، میں دعویٰ نہیں کر رہا، دلیل دے رہا ہوں۔ میں تو ویسے بھی سر ہتھیلی پہ رکھ کے چلتا ہوں، اور یہ جانتے پہلے بھی انہیں بھری میٹنگوں میں ننگا کر چکا ہوں۔ ان کے